غالباً 1930 میں ایک انگریزی ڈرامہ گیس لائٹ کے نام سے آیا تھا۔ اس میں ایک شوہر اپنی بیوی کو جان بوجھ کر مختلف طریقوں سے باور کراتا ہے کہ وہ پاگل ہے۔ اسی سے علم نفسیات کی ایک اصطلاح گیس لائٹنگ نکلی ہے۔ آج بھی آپ کے آس پاس بے شمار خود پسند نرگسیت کی ماری ایسی شخصیات ہوں گی جو بجائے اپنی زندگی جینے کے دن رات اس جتن میں رہتی ہیں کسی طرح آپ کو یقین دلا دیں آپ تو پاگل ہیں۔ یہ لوگ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ الزام ان کا پسندیدہ ہتھیار ہوتا ہے۔ ایسے والدین اپنی ناکامیوں کے بوجھ پر اپنی اولاد کو بھی الزام بناتے نہیں شرماتے۔ اپنے بہن بھائیوں کو مورد الزام ٹھہرا لیں گے۔ دوست رشتہ داروں کو بتائیں گے کہ میری ناکامی کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، لیکن میری تو کوئی غلطی ہی نہیں۔ یہ واضح سچ کا انکار کرتے ہیں کیونکہ یہ سچ اسی کو مانتے ہیں جو ان کا سچ ہوگا۔ یہ دوسروں کی اہمیت و ضرورت کم کرتے اور سمجھتے ہیں۔ ایسا شخص کچھ مان کر نہیں دیتا۔ مثلا یہ باپ ہو تو اولاد کے ہر فیصلے کو رد کرے گا، شوہر ہو تو بیوی کے فیصلے کی اہمیت ہی نہیں مانے گا۔ ان کی کوشش ہوتی ہے اپنے متاثرین کو دوسروں سے الگ تھلگ کرا لیں تاکہ وہ کہیں تصویر کا دوسرا رخ ہی نہ دیکھ لیں۔ محبت، تعلق، احساس وغیرہ جیسے جذبات کو یہ اپنی ان حرکات کا بہانہ بناتے ہیں، لیکن اسی احساس پر آپ ان پر سوال اٹھا دیں تو یہ فوراً اپنا کیا بھول جاتے ہیں۔ یہ اپنی ہی باتوں اور حرکات کا انکار کر دیں گے یا آپ کو باور کرائیں گے کہ آپ نے اسے درست نہیں سمجھا۔ جب کوئی شخصیت اکثر یہ جملے بولے، میں نے تو یہ کبھی کہا ہی نہیں تھا، میں نے یہ محبت میں کیا، پتہ نہیں تم کیوں ہر بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہو یا لیتی ہو، تم زیادہ ہی حساس ہو، تم ڈرامہ ہو یا تمہارا دماغ ٹھیک نہیں وغیرہ، تو سمجھ جائیں یہ کسی نہ کسی درجے میں ایک گیس لائٹ شخصیت ہے۔ ایسی شخصیات کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن کم از کم آپ انہیں پہچان کر یہ تسلی ضرور کر سکتے ہیں کہ پاگل آپ نہیں، ان کا ہی دماغ خراب ہے۔